فی الحال تم اپنا خیال پیش کرو، غلط اور صحیح کا اندازہ بعد میں کیا جائے گا، عمران نے کہا۔ ڈاکٹر کول یقیناً کوئی سائنسدان ہے اور اس نے کوئی ایسی چیز ایجاد کر لی ہے جس سے سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر نہایت آسانی سے سونا چوری کر لیتا ہے، روشی نے اپنا خیال پیش کرتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اس نے عمران کی طرف بھی دیکھا۔ یہ تو حقیقت ہے کہ ڈاکٹر گولڈ ایک سائنسدان ہے، بلکہ چھوٹا موٹا نہیں بلکہ بہت بڑا سائنسدان ہے، لیکن اس کی سوچ مثبت کی بجائے منفی ہو گئی ہے۔ ماضی میں ایسی کئی مثالیں سامنے آئی ہیں کہ نہایت ہی قابل ذہین اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک سائنسدان تعمیری کام میں ملوث ہونے کی بجائے تحریبی کارروائیوں میں ملوث ہو گئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے دنیا کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ڈاکٹر گولڈ بھی منفی سوچ کا ہی کوئی سائنسدان لگتا ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، یہ سب باتیں تو ہمارے ذہن میں ہیں، لیکن اس کا طریقہ واردات کیا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ تم نے ٹائم مشین کے بارے میں تو کچھ سنا ہی ہوگا، عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، انسان ایک ایسی مشین ایجاد کرنے کی کوشش میں ہے جو اسے لمحوں میں ماضی اور مستقبل میں بھی لے جائے گی، صفدر نے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر گولڈ نے کوئی ایسی شعاع ایجاد کر لی ہے جو سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور پڑے سونے کے ذخیرے تک پہنچ جاتی ہے اور اس سونے کو شعاعوں میں تبدیل کر کے اپنے ساتھ لے آتی ہے اور ڈاکٹر گولڈ اسے واپس سونے میں تبدیل کر لیتا ہے، عمران نے اپنا خیال پیش کرتے ہوئے کہا۔ تو ان سب نے تائیدی انداز میں سر ہلائے۔ ہاں عمران، ایسا ممکن ہے، روشی نے اس بات پہ سر ہلاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، یہ سائنس بھی کیا کیا کرشمے دکھائے گی، انسان تو اب سوچ ہی نہیں سکتا، صفدر نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہانت عطا کی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، اسی لیے اس کے بارے میں بھلا انسان کیا اندازہ لگا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ تو ان سب نے ایک بار پھر تائیدی انداز میں سر ہلائے، پھر اچانک ہی جولیا نے رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ روشی، ٹی وی تو آن کرو، جولیا نے کہا۔ اس کی بات سن کر سبھی چونکے، روشی اٹھ کر ٹی وی کی طرف بڑھی۔ روشی نے ٹی وی آن کیا۔ ٹی وی پر ایک نیوز چینل لگا ہوا تھا۔ ریاست پالان کے بعد ڈاکٹر گولڈ کی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ پاکیشیا میں ڈاکٹر گولڈ کی دوسری کامیاب کارروائی، پاکیشیا کے دوسرے بڑے بینک میں سونے کے ذخائر گم۔ ڈاکٹر گولڈ کا کہنا ہے کہ وہ ساری دنیا کے سونے کا مالک ہے اور تھوڑے ہی عرصے میں ساری دنیا کا سونا حاصل کر لے گا۔ نیوز کاسٹر خبریں پڑھ رہی تھی اور وہ سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ ٹی وی چینل نے تقریباً 5 منٹ تک اس خبر کی تفصیلات بتائیں۔ اس کے بعد روشی نے کئی چینل تبدیل کیے۔ دنیا بھر کے نیوز چینل اس خبر کو اہمیت دے رہے تھے۔ کئی چینلز نے تو تبصرہ نگار بھی بلا لیے تھے جو اس اہم معاملے پر بات کر رہے تھے، ریاست بالان اور پاکیشیا میں ہونے والی دونوں وارداتوں کو دیکھتے ہوئے۔ اکثر ماہرین کی بھی یہی رائے تھی کہ ڈاکٹر گولڈ مجرمانہ ذہن کا مالک سائنسدان ہے اور اس نے ایسی کوئی چیز ایجاد کر لی ہے جس سے وہ بغیر کسی وقت کے سونے کا ذخیرہ چوری کر لیتا ہے۔ ان کی بھی رائے یہی تھی کہ ڈاکٹر گولڈ سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر یہ کارروائیاں کر رہا ہے۔ اس کی تنظیم گولڈ سرکل کا بھی ذکر ہو رہا تھا، لیکن یہ ذکر سرسری انداز میں ہو رہا تھا، زیادہ ذکر ڈاکٹر گولڈ کا ہی تھا۔ میرا خیال ہے ڈاکٹر گولڈ دولت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ شہرت حاصل کرنے کے بھی جنون میں مبتلا ہے، کافی دیر تک ٹی وی دیکھتے رہنے کے بعد تنویر نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر اس کا یہ مقصد ہے تو وہ اپنا مقصد پورا کر چکا ہے۔ اس نے ریاست بالان میں اپنی کارروائیوں کا آغاز کیا تھا، تب سے وہ دنیا بھر کے میڈیا کا موضوع گفتگو بنا ہوا ہے، جولیا نے کہا۔ عمران، ہم نے اسے روکنا ہے ورنہ یہ ہماری معیشت کو تباہ کر دے گا، ہماری کرنسی کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی اور ہمارے ملک میں ایسا بحران آ جائے گا جس میں ہم سب تنکوں کی مانند اڑ جائیں گے، روشی نے کہا۔ وہ سب اس حقیقت سے آگاہ تھے، لیکن اس وقت روشی نے جو نقشہ کھینچا تھا اس کا اندازہ کر کے وہ سب لرز سے گئے تھے۔ عمران صاحب، یہ صرف ہمارا ہی تو مسئلہ نہیں ہے، ڈاکٹر گولڈ تو پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، صدیقی نے کہا۔ دنیا کو اس سے خطرہ تو ہے لیکن فوری نہیں، کیونکہ فی الحال تو ڈاکٹر گولڈ پاکیشیا میں کارروائیوں میں مصروف ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک وقت میں صرف ایک ہی ملک میں کارروائی کر سکتا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ڈاکٹر گولڈ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے تو پوری دنیا کے ممالک کو مل کر اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، اسے مل کر تلاش کرنا چاہیے اور گرفتار کر کے عبرتناک سزا دینی چاہیے، صدیقی نے کہا۔ ڈاکٹر گولڈ کی ستم ظریفیوں کا شکار فی الحال پاکیشیا ہے، لہٰذا کسی اور ملک کو ابھی پین لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی آج کل اسلام دشمن طاقتیں پاکیشیا کے خلاف متحد ہو چکی ہیں۔ پاکیشیا ان کی آنکھوں میں کانٹا بند کر چپ رہا ہے، لہٰذا وہ بھی یہی چاہیں گے کہ پاکیشیا کے ساتھ جو ہوتا ہے ہونے دو، اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ کس ملک کی باری ہے اور اگلی باری کس مسلمان ملک کی ہوئی، تو پھر عالمی اجلاس طلب کیے جائیں گے اور اس مسئلے کے حل کے لیے سوچ و بچار کیا جائے گا، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، پاکیشیا اور دیگر اسلامی ملک بھی عالمی برادری کا حصہ ہیں اور جب بھی عالمی برادری کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، اسلامی ممالک اس مسئلے کے حل کے لیے پیش ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی مسلم ملک کسی مسئلے سے دوچار ہوتا ہے تو اس کے حل کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ ٹینکوں پر بیٹھ کر گولا بارود برسانے والے کیوں درست سمجھے جاتے ہوں؟ ٹینکوں کا مقابلہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے کرنے والے دہشت گرد کیوں کہلاتے ہیں؟ معصوم کم سن بچے ٹینکوں کے نیچے آ کر مارے جائیں تو کوئی حرج نہیں، اور اگر انہیں مارنے والے کے خلاف آواز بلند کی جائے تو آواز بلند کرنے والے مجرم گردانے جاتے ہیں، صفدر نے جذباتی لہجے میں کہا۔ میں بھی جانتا ہوں، تم بھی جانتے ہو، ہم سب جانتے ہیں کہ ازل سے دو طاقتیں آپس میں برسر پیراکار ہیں اور یہ اب تک رہیں گی۔ ایک حق کی طاقت ہے اور دوسری باطل کی۔ حق گو کم ہوتے ہیں اور باطل کے ماننے والے زیادہ، اسی لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باطل جیت گیا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔
ظاہری طور پر شکست کھانے کے باوجود بھی حق ہمیشہ فتح یاب ہوتا ہے، اور پوری دنیا بہرحال یہ بات تو جانتی ہے کہ اسلام حق ہے اور اسلام کے خلاف طاقتیں باطل، اسی لیے باطل طاقتیں اسلام کے خلاف متحد رہتی ہیں۔ لیکن ہمیں گھبرانے اور پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آخری جیت حق کی ہی ہوتی ہے۔ عمران نے انہیں سمجھانے والے انداز میں کہا تو ان سب نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلائے۔ عمران، باتیں بہت ہو چکے ہیں، ہمیں ڈاکٹر گول کے بارے میں سوچنا ہے، وہ کس بل میں چھپا ہوا ہے اور اسے اس بل سے کیسے نکالنا ہے۔ ان 2 کارروائیوں میں پاکیزہ کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے، اور اگر ڈاکٹر گول کی کارروائیاں یوں ہی جاری رہیں تو چند دنوں میں ہمیں مزید اربوں ڈالرز کا نقصان ہو سکتا ہے، جولیا نے کہا۔ جولیا، ڈاکٹر گول کے بل کا جو راستہ ہے وہ گول سرکل کہلاتا ہے، صرف اسی راستے پر چل کر ہم ڈاکٹر گول تک پہنچ سکتے ہیں، عمران نے سوچے میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن گول سرکل کے جو آدمی پکڑے گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر گول کو تو راڈان بھی نہیں جانتا، یہاں تک کہ راڈان کی بھی ڈاکٹر گول سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، صدیقی نے کہا۔ ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن اس کے باوجود اگر ہمیں ڈاکٹر گول کا کوئی نشان مل سکتا ہے تو گول سرکل سے ہی مل سکتا ہے، کیونکہ گول سرکل اسی کی بنائی ہوئی تنظیم ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اس کا تو پھر ایک ہی حل ہے، چوہان نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ وہ کیا؟ عمران نے پوچھا۔ ہم کریمی میک اپ ختم کر دیں اور خود کو اوپن کر لیں، لیکن رہیں سب الگ تھلگ، لازماً گول سرکل ہمیں ٹریس کر کے اغوا کر لے گی، اس کے بعد ہم راڈان یا گول سرکل کے کسی اور اہم آدمی کو قابو کر کے اسے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، چوہان نے کہا۔ تجویز تو تمہاری اچھی ہے جس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور ہم اس پر عمل کریں گے بھی، اس کے علاوہ میں اپنے ذرائع سے بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، امید ہے کہ ہم جلد ہی کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، عمران نے کہا۔ عمران، میری بھی ایک تجویز ہے، روشی نے کہا تو عمران نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بولو، ہم سن رہے ہیں، عمران نے کہا۔ جوانا کو کچھ دنوں کے لیے یہ اپنا کردار ادا کرنے دیا جائے، روشی نے کہا۔ یعنی یہ کہ ایک بار پھر وہ پیشہ ور قاتل بن جائے، جولیا نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ ہاں، ماسٹر کلرز ایک بہت بڑا نام تھا، اب اگر جوانا دوبارہ منظر عام پر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے، ہمیں انڈر ورلڈ سے کوئی ایسی خبر مل جائے جسے ڈاکٹر گول یا گول سرکل کو ٹریس کرنے میں آسانی ہو جائے، روشی نے کہا۔ میں ٹائیگر اور جوانا کو یہاں لایا بھی تو اسی مقصد کے لیے ہوں، عمران نے کہا۔ پھر میرے خیال میں یہی بہتر رہے گا کہ ٹائیگر کریمن میک اپ میں، جبکہ جوانا اپنی اصل شکل میں انڈر ورلڈ میں گھومے پھرے، جبکہ باقی سب اصلی شکلوں میں مختلف جگہوں پر گھومتے پھرتے ہیں، جولیا بھی پاکیزہ میک اپ کر لے، انشاءاللہ ہم جلد ہی کوئی اہم کلو ٹریس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تنویر نے کہا۔ عمران صاحب، تنویر نے ٹھیک بات کہی ہے نا؟ صدیقی نے عمران سے پوچھا۔ تنویر بس ایک ہی غلط بات کہتا ہے، اس کی باقی باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کون سی غلط بات؟ جولیا نے بے حیالی سے میں پوچھ لیا۔ بہن جوان ہے اور اس کی شادی کے لیے سنجیدہ ہی نہیں ہوتا، عمران نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تنویر کی کوئی بہن بھی ہے؟ روشی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں تمہاری فضول اور گھٹیا باتوں کا جواب دینا پسند نہیں کرتا، تنویر نے غصے سے کہا۔ تمہیں بہن کہنا اور سمجھنا اس کے نزدیک فضول اور گھٹیا بات ہے، عمران نے جولیا سے کہا۔ تم تنویر کو بہت تنگ کرتے ہو، اگر کسی دن تنویر نے تمہیں شوٹ کر دیا تو میں اپنی رپورٹ میں تمہارا ہی قصور لکھوں گی اور تنویر کو بے قصور ٹھہراؤں گی، سمجھے تم؟ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، بلا وجہ تنویر کو تنگ نہ کیا کرو، جولیا نے غصیلے لہجے میں عمران سے کہا۔ جولیا کو اپنی حمایت میں بولتے دیکھ کر تنویر کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ جولیا، اگر یہ اب تک میرے ہاتھوں سے بچا ہوا ہے تو صرف تمہاری وجہ سے بچا ہوا ہے، ورنہ میں تو ایسے کب کا گولی مار چکا ہوتا، تنویر نے خوشگوار موڈ میں کہا۔ جولیا کی باتوں نے اس کا موڈ بھی خوشگوار کر دیا تھا۔ تنویر، تم اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، یہ تو جان بوجھ کر تمہیں جڑاتا ہے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس کے منہ لگنا تو بے وقوفی ہے، تنویر نے کہا۔ ہمارا اصل موضوع تو پھر درمیان میں ہی رہ گیا ہے اور ادھر ادھر کی فضول باتیں شروع ہو گئی ہیں، صفدر نے کہا۔ یہ عمران کا ہی کمال ہے کہ یہ کمال خوبی سے کام کی باتوں کو فضول باتوں میں تبدیل کر دیتا ہے، تنویر نے منہ بنا کر کہا۔ پھر اب فائنل بات کی جائے کہ کیا کرنا ہے، چوہان نے عمران کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جولیا پاکیزہ میک اپ کر لے گی اور روشی کے ساتھ مختلف ہوٹلوں اور کلبوں کے چکر لگائے گی، جبکہ ٹائیگر اور جوانا الگ الگ زیر زمین دنیا میں گھومے پھریں گے اور ہنگامے کریں گے، جبکہ باقی ہم بھی مختلف ہوٹلوں اور کلبوں کے چکر لگائیں گے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، جوانا یہاں ماسٹر کلرز والا جوانا کیسے بن سکتا ہے؟ گول سرکل کے آدمیوں سے ہمارے ساتھ دیکھ چکے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ان کی قید میں رہا ہے، صدیقی نے کہا۔ ہاں، گول سرکل کے آدمیوں نے جوانا کو ہمارے ساتھ دیکھ تو لیا ہے، لیکن انہوں نے شاید ماسٹر کلرز کا نام نہیں سنا ہوا، بہرحال اس کے باوجود میں جوانا کے چہرے پر چند ایسی تبدیلیاں کر دوں گا کہ اگر آپ اسے گول سرکل کے آدمی دیکھیں گے تو اچھی طرح پہچان نہیں سکیں گے کہ یہ وہی ہے جو بلیک ہاؤس میں قید رہا ہے، اور اس کے پرانے واقف کار بھی اسے تھوڑے سے تردد کے ساتھ ہی پہچانیں گے، فوراً نہیں پہچانیں گے، عمران نے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، انہیں شک نہیں پڑنا چاہیے، شک کا فائدہ ہمیشہ ہمیں ہی ہوتا ہے، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے رات گزر گئی، وہ سب تھوڑی دیر کے لیے سوئے تھے۔ اگلی صبح عمران نے خود جوانا کا معمولی سا میک اپ کیا، یہ میک اپ ایسا تھا کہ جوانا کا پرانا شناسہ تھوڑی سی کوشش کے بعد اسے پہچان سکتا تھا۔ جوانا نے بہت سا وقت مختلف ہوٹلوں میں گزارا تھا، اب دوپہر کے کھانے کا وقت تھا اور جوانا کھانا کھانے کے لیے پرنس ہوٹل آیا تھا۔ پرنس ہوٹل بہت پرانا اور جوانا کا پسندیدہ ہوٹل تھا، وہ جب بھی ایکریمیا آتا تو اکثر اسی ہوٹل میں کھانا کھاتا تھا۔ اب بھی سڑک سے گزرتے ہوئے سے پرنس ہوٹل نظر آیا تو اس نے یکدم ہی کار کو بریک لگا دی تھی اور اس ہوٹل میں کھانا کھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پرنس ہوٹل کے ہال میں داخل ہو کر اس نے ہال کا جائزہ لیا، ہال میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔
وہ چند لمحے تو دروازے کے قریب کھڑا رہا، پھر ایک خالی میز کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ کرسی پر بیٹھا، ایک ویٹر اس کے سر پر مسلط ہو گیا۔ یہ ویٹر نیا تھا، اگر پرانا ہوتا تو اسے جوانہ کے قریب آنے کی جرات ہی نہ ہوتی۔ جب وہ یہاں رہتا تھا تو کوئی اس کے قریب آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ سر آرڈر پلیز، ویٹر نے موتبانہ لہجے میں کہا تو جوانہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہیں اس ہوٹل میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ جوانہ نے خشک لہجے میں اس سے پوچھا۔ سر 5 سال تو ہو چکے ہیں، ویٹر نے بدستور موتبانہ لہجے میں کہا۔ یہاں پرانے ویٹرز بھی کام کر رہے ہیں یا ان کی چھٹی کرا دی گئی ہے؟ جوانہ نے ویٹر سے ایک اور سوال پوچھا۔ سر 3-4 پرانے ویٹر ابھی تک یہاں کام کر رہے ہیں، ویٹر نے کہا۔ ان پرانے ویٹروں میں سے کسی ایک کے ساتھ میرے پاس آؤ، اب جاؤ، جوانہ نے سخت لہجے میں کہا تو وہ ویٹر حیران و پریشان ہوتا ہوا اس سے دور چلا گیا۔ سر آپ نے مجھے بلایا؟ چند لمحوں بعد جوانہ کو آواز سنائی دی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ پرنس ہوٹل کا پرانا ویٹر ہیڈلی تھا۔ جوانہ نے اسے پہچان لیا تھا۔ پھر جوانہ کو غور سے دیکھنے کے بعد ہیڈلی کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک ابھر آئی۔ او سر آپ اتنے عرصے بعد؟ ہیڈلی نے اسے پہچاننے کے بعد گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں میں جوانہ، لیکن تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ جوانہ کبھی مزدور پیشہ افراد کے لیے تو خطرناک نہیں رہا، جوانہ نے نرم انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، میں گھبرا تو نہیں رہا، مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ آپ جیسا معزز گاہک دوبارہ ہمارے ہوٹل میں آ گیا ہے، یہ ہمارے ہوٹل کی خوش قسمتی ہے، ویٹر نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ پرانے لوگوں میں سے آپ کتنے آدمی یہاں موجود ہیں؟ جوانہ نے اس سے پوچھا۔ سر پرانے لوگوں میں سے تو چند افراد ہی باقی رہ گئے ہیں، لاسٹر صاحب سپروائزر ہوتے تھے، آج کل اسسٹنٹ مینیجر ہیں، میں ویٹر سے ہیڈ ویٹر بن چکا ہوں، ہیڈلی نے کہا۔ لاسٹر اب اسسٹنٹ مینیجر ہے، ٹھیک ہے میں اس سے مل لوں پھر کھانا کھاؤں گا، اس کا کمرہ تو مینیجر کے کمرے کے قریب ہی ہوگا، جوانہ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ سر مینیجر صاحب کے ساتھ والا کمرہ اسسٹنٹ مینیجر صاحب کا ہے، ہیڈلی نے کہا تو جوانہ سیڑھیوں کے قریب بنی ہوئی گیلری کی طرف بڑھنے لگا۔ اس گیلری میں ہوٹل سٹاف کے آفس تھے، جوانہ اس ہوٹل کے چپے چپے سے واقف تھا۔ گیلری میں ایک دروازے کے اوپر اسسٹنٹ مینیجر کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی، جوانہ نے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھل گیا، جوانہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں ایک میز کے پیچھے درمیانے کا دو چھوٹی آنکھوں والا لاسٹر بیٹھا ہوا تھا، لاسٹر کی آنکھیں تو چھوٹی تھیں لیکن ان میں چمک بہت تیز تھی، جوانہ اسے ذاتی طور پر جانتا تھا، یہ لاسٹر انتہائی عیار اور مکار انسان تھا، یہ جوانہ کے دور میں کئی چھوٹے چھوٹے جرائم میں ملوث رہتا تھا۔ ہلو لاسٹر، کیسے ہو تم؟ کمرے میں داخل ہونے کے بعد جوانہ نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا، ساتھ اس نے اپنے پاؤں دوسری کرسی پر رکھ لیے۔ تم تم تو جوانہ ہو، او مائی گاڈ، تم کتنے عرصے بعد نظر آئے ہو؟ جوانہ کی کرسی پر بیٹھنے کے انداز پر پہلے تو لاسٹر کو غصہ آیا تھا، لیکن پھر جیسے ہی اس نے جوانہ کو پہچانا اس کا غصہ دور ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ شکر ہے کہ تم نے مجھے پہچان لیا، جوانہ نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ جوانہ، تم تو نیو وارک کی پہچان ہو، تمہیں بھلا کون بھول سکتا ہے؟ ٹھہرو، کھانے کا وقت ہے، میں تمہارے لیے کچھ منگواتا ہوں، اس کے بعد ہم باتیں کریں گے، لاسٹر نے اس مرتبہ بے تکلفانہ انداز میں کہا، پھر اس نے انٹرکام پر کھانے کا آرڈر دیا۔ جوانہ، کتنا اچھا دور تھا تمہارا، پورے کریمے پر تمہاری دہشت تھی، ماسٹر کلرز کا نام سن کر بڑے بڑے سورما بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جوانہ کے کھانا کھانے کے بعد لاسٹر نے کہا، تم پر بھی تو کب کبھی طاری ہو جاتی تھی، جوانہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جس طرح سب لوگ تم سے ڈرتے تھے اسی طرح میں بھی ڈرتا تھا، لاسٹر نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اب میں خطرناک نہیں رہا؟ جوانہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں، لیکن تمہاری وہ تنظیم اور تمہارے ساتھی وہ سب کہاں گئے؟ لاسٹر نے گھبرا کر کہا۔ کہیں نہیں گئے، میں اب بھی وہی جوانہ ہوں، اب میں نے دوبارہ وہی کام شروع کر دیا ہے جو پہلے کرتا تھا، کچھ عرصہ کے لیے میں افریقہ چلا گیا تھا تاکہ وہاں بھی اپنی دہشت پھیلاؤں، دہشت تو میں نے خوب پھیلائی لیکن نیو وارک روشنیوں کا شہر ہے، میں ان روشنیوں کو نہیں بھلا پایا، اسی لیے اب میں اپنی تنظیم سمیت واپس آ گیا ہوں، اب چند دنوں میں ہی نیو وارک پر ماسٹر کلرز اسی طرح چھائے ہوئے ہوں گے جس طرح ماضی میں چھائے ہوئے تھے، جوانہ نے کہا۔ ہاں میں نے بھی تو سنا تھا کہ تم کسی اور ملک چلے گئی ہو اور میں حیران تھا کہ بھلا کوئی شخص نیو وارک جیسے شہر کو چھوڑ کر بھی کہیں اور جا سکتا ہے، لاسٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب میری باتیں چھوڑو اور اپنی باتیں کرو، تم بھی تو چھوٹے موٹے جرائم کیا کرتے تھے، تم نے کوئی ترقی بھی کی ہے یا ابھی تک وہیں کھڑے ہو؟ جوانہ نے کہا۔ تم تو جانتے ہو جوانہ، میں شریف آدمی ہوں اور ہمیشہ سے شریف رہا ہوں، البتہ کبھی کبھی کوئی سودا وغیرہ کرا دیتا ہوں اور اپنا کمیشن لے لیتا ہوں، خطرناک کاموں میں خود ہاتھ نہیں ڈال سکتا، لاسٹر نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ ہوٹل تمہارا اپنا ہے؟ جوانہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ 45% میرا ہے اور 55% مسٹر ڈی کا، اسی لیے مسٹر ڈی یہاں کا مینیجر اور میں اسسٹنٹ مینیجر ہوں، لاسٹر نے کہا۔ سنو لاسٹر، میں افریقہ سے بہت زیادہ تجربہ، بہت زیادہ طاقت اور بہت زیادہ وسائل حاصل کر کے آیا ہوں، ماسٹر کلرز اب پہلے سے کہیں زیادہ تیز اور خطرناک تنظیم ثابت ہوگی، ماسٹر کلرز پہلے بھی اپنے شکار کو پھڑکنے کا موقع نہیں دیتی تھی اور اب تو آخری سانس لینے کا موقع بھی نہیں دے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ماسٹر کلرز کی کارکردگی میں وقفہ آ گیا ہے، اسی لیے کچھ لوگ ماسٹر کلرز کو بھول چکے ہیں، میں تمہارے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ اگر تمہارے پاس کوئی پارٹی ہو تو بتانا، لیکن کام ہمارے معیار کا ہونا چاہیے، جو کام تم ہمارے لیے حاصل کرو گے میں اس کا کمیشن تمہیں دوں گا، جوانہ نے لاسٹر سے کہا۔ اوکے، میں تمہارے مطلب کا کام تلاش کرتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ تم سے رابطہ کیسے ہوگا؟ لاسٹر نے کہا تو جوانہ نے اسے سیل فون نمبر بتا دیا، یہ سیل فون نمبر انہوں نے ایکریمیا سے ہی حاصل کیے تھے جو ایکریمی کمپنی کے ہی تھے۔
ओके नंबर बताने के बाद जवाना ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसे उठते देखकर लास्टर भी अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। जब जवाना उसके कमरे से निकल गया तो वो अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ सोचने लगा। वो कुछ देर तक बैठा सोचता रहा, फिर उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने लगा। टेलीफोन की घंटी बजी तो रेजान ने विस्की का जाम मेज पर रखा। रेजान बुलेट ग्रुप का चीफ था। बुलेट ग्रुप न्यूयॉर्क में हमा किस्मी जराइम में मुलविस रहता था और ये हर किस्म की मुजरमाना कार्रवाइयाँ नहायत तेजी और जहानत से करते थे और अपने किसी जुर्म का कोई सुराग नहीं छोड़ते थे। यही वजह थी कि एक्रीमिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां चाहने के बावजूद भी रेजान पर हाथ नहीं डाल सकती थी। रेजान को चंद बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अदम सबूत की बिना पर अदालत ने उसे बरी कर दिया था और बरी होने के बाद उसने करोड़ों डॉलर्स हर जाने का दावा किया था और एजेंसियों को वो हर जाने अदा करने भी पड़े थे। लिहाजा इस पर हाथ डालने की कोई भी जरूरत नहीं कर सकता था। रेजान बज़ाहिर शराब का सप्लायर था, लेकिन उसका बुलेट ग्रुप इंतहाई शफ़ाफ और संगदिल आदमियों पर मुश्तमिल था। विस्की की बोतल मेज पर रखने के बाद रेजान ने टेलीफोन को घूर कर देखा, फिर उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस रेजान स्पीकिंग, उसने बारोब लहजे में कहा। बास स्पीकिंग। दूसरी तरफ से एक रहता आवाज़ सुनाई दी तो रेजान यकदम चौकन्ना हो गया। यस बास हुक्म, रेजान ने यकदम ही मोतबाना लहजे में कहा। रेजान, हमारे कुछ दुश्मन एक्री में आए हुए हैं और तुम्हें खबर ही नहीं। दूसरी तरफ से बदस्तूर क्रख्त लहजे में कहा गया तो रेजान की आंखों में हैरत के तासुरात उभर आए। बास, आपके दुश्मन क्रीमिया में, ये तो मेरे लिए मर जाने का मुकाम है। आप अपने दुश्मनों की निशानदही करें। अगर चंद घंटों के अंदर अंदर आपके दुश्मनों की लाशें आपके कुत्तों के आगे ना डाली तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। रेजान ने जोशीले लहजे में कहा। रेजान, वो दुश्मन ऐसे नहीं है कि तुम उन्हें जोश से ख़त्म कर सको। वो इंतहाई तेज, चालाक और ख़तरनाक लोग हैं। उन्हें जोश से नहीं होश से मारने की ज़रूरत है। अगर तुम्हारा वार हता हो गया तो फिर वो ना सिर्फ तुम्हारा खात्मा कर देंगे बल्कि वो मुझ तक भी पहुंच जाएंगे और उनका मुझ तक पहुंचना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरी तरफ से बास की आवाज़ सुनाई दी तो रेजान की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। उसका बास ज़िंदगी में पहली बार किसी को खतरनाक कह रहा था। वो जानता था कि उसका बास बजाते खुद इंतहाई खतरनाक इंसान है जो दरपर्दा कई मुजरिम ग्रुप्स की पुष्ट पनाही करता है। बुलेट ग्रुप इंसानों को इस तरह मारता था जैसे मक्खी मच्छर मारे जाएं और बास तो इन सबसे ज़्यादा सख्त, संगदिल, जालिम और बेरहम इंसान है। वो तो इंसानों पर भूखे कुत्ते छोड़ देता है, फिर उनके मरने का तमाशा अपनी आंखों से देखता है। ये उसका बास ही है जो जिंदा इंसान के जिस्म में बड़ी बड़ी कीलें ठोंक देता है और जब वो आदमी तड़पता, चीखता, चिल्लाता है तो बास कहकहे लगाता है, खुश होता है और उसकी आंखें खुशी से चमकने लगती हैं। बास का कहना है कि उस जैसा ताकतवर इंसान एक्रीमिया में और कोई नहीं है और अब वही बास कह रहा है कि उसके चंद खतरनाक दुश्मन एक्रीमिया आ चुके हैं जो उसके लिए खतरे का बायस बन सकते हैं। इसके बास के सामने भला चंद इंसानों की हैसियत ही क्या है, चंद कीड़े मकोड़ों जैसी। बास, चंद इंसान अब भला आपके लिए खतरनाक कैसे साबित हो सकते हैं। रिजान अपने बास की किसी बात से इख्तलाफ नहीं किया करता था क्योंकि वो जानता था कि उसका नतीजा नहायत ही खतरनाक बरामद हो सकता है। बास से कोई सवाल करना अपनी मौत को दावत देना है, लेकिन बास ने उसे ऐसी बात कही थी कि उसके सोचने समझने की सलाहियत आरी हो गई थी। वो इस कदर हैरान हुआ था कि उसने बेइख्तियार बास से सवाल कर दिया था। रेजान, दूसरी तरफ से ऐसी आवाज़ सुनाई थी जैसे बहुत से दरिंदे मिलकर और गजबनाक होकर दहाड़े हों। बास की दहाड़ सुनकर रेजान काम कर रह गया। सस सस सॉरी सॉरी बास, वेरी सस सॉरी, रेजान ने सर से लेकर पांव तक कांपते हुए कहा। साथ ही उसका जिस्म पसीने में शराबूर हो गया था। तुम्हारी इतनी जुर्रत हो गई है कि तुम मुझसे सवाल करने लगे हो। बास की बदस्तूर कराती हुई आवाज़ सुनाई दी। बास, अब बहुत ग्रेट है, मैं हकीर हूँ, इंतहाई हकीर, किसी नाली के गंदे कीड़े की मानद। मुझे माफ़ कर दे, मैं आपके किसी बात से इख्तलाफ का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माफ़ कर दे, रेजान ने मनमनाते हुए लहजे में कहा। सुनो रेजान, अगर मैंने अपने दुश्मनों को खतरनाक कहा है तो इसका मतलब यही है कि वो खतरनाक है, लेकिन इसका मतलब ये भी हरगिज़ नहीं है कि वो हमसे ज़्यादा खतरनाक है। दुनिया की मुजरिम तंजीमों में और मुख्तलिफ ममालिक की सीक्रेट एजेंसियों में उनकी दहशत फैली हुई है, लेकिन हम उन्हें चुटकियों में मसलने की ताकत रखते हैं। तुम्हें मैंने इसीलिए खबरदार किया है कि तुम उन्हें ईजी ना ले लो, क्योंकि अगर तुमने उन्हें आसान शिकार समझ लिया तो फिर वो यकीनन तुम पर हावी हो जाएंगे, लेकिन अगर तुमने उन्हें ताकतवर दुश्मन समझकर और सोच समझकर उनके खिलाफ कार्रवाई की तो फिर उनका शिकार इतना मुश्किल नहीं होगा। ये हमारा मुल्क है, हमारी जड़ें यहाँ बहुत मजबूत हैं, हमें यहाँ हर तरह के वसाइल हासिल हैं जिनसे हमारे दुश्मन महरूम हैं, लिहाजा हमें हर लिहाज से उन पर भारी हैं। बस तुमने होशियार रहना है। दूसरी तरफ से बास ने तवील गुफ्तगू करते हुए कहा। इस गुफ्तगू के दौरान बास का लहजा भी नॉर्मल हो गया था, जिसकी वजह से रेजान की जान आ गई थी। ये इस बात मैं समझ गया हूँ, दुश्मन चाहे कितने ही खतरनाक क्यों ना हो, मैं उनके खिलाफ अब ऐसी कार्रवाई करूंगा कि वो आपके कदमों में पहले तो नाक रगड़ेंगे, गिड़गिड़ा कर आपसे माफ़ी मांगेंगे, जिंदगी की भीख मांगेंगे, रोएंगे, चलाएंगे, तड़पेंगे, फिर आपके कदमों में ही दम तोड़ देंगे। रेजान ने इस मरतबा ठोस लहजे में कहा। हाँ, हमारी भी यही ख्वाहिश है कि उन्हें सिसका तड़पा तड़पा कर मारा जाए ताकि दुनिया में हमारी दहशत फैल जाए, और तुम जानते हो कि हमारे ये दुश्मन है कौन। बास की आवाज़ सुनाई दी। बास, इन दुश्मनों की निशानदही अभी आपने करनी है, रेजान ने मुतबाना लहजे में कहा। तुमने एशियाई मुल्क पाकिस्तान का नाम सुना हुआ है। दूसरी तरफ से बास ने पूछा। नहीं बास, आजकल तो पाकिस्तान पूरी दुनिया के मीडिया की नज़र में है। डॉक्टर कोल्ड पाकिस्तान के सोने के ज़खायर चुरा रहा है, रेजान ने मुतबाना लहजे में कहा। इस मुल्क पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस सीक्रेट फील्ड की सबसे फाल और खतरनाक एजेंसी समझी जाती है। ये इन दिनों क्रीमिया आई हुई है। तुमने इस एजेंसी को तलाश करके उसके तमाम आदमियों का खात्मा करना है। दूसरी तरफ से बास की आवाज़ सुनाई दी।
बास बुलेट ग्रुप दुश्मनों को तलाश कर उन्हें ठिकाने लगाने के एक्सपर्ट है। अब आप बेफिक्र हो जाए, मैं जल्द ही आपको इन दुश्मनों की मौत की खुशखबरी सुनाऊंगा। रिजान ने कहा, ओके, अगर इस दौरान कोई अहम बात हो जाए तो तुमने फौरी तौर पर मुझसे रब्ता करना है। बास ने कहा, आपके हुक्म की तामील होगी बास, रिजान ने कहा। तो दूसरी तरफ से कॉल मुनक़िता हो गई। रिजान ने भी रिसीवर क्रडल पर रख दिया और इसके बाद सोचने लगा। उसका ख्याल था कि इसका बुलेट ग्रुप दुनिया का खतरनाक तरीन ग्रुप है, लेकिन बास की नज़रों में इनसे भी ज़्यादा खतरनाक लोग मौजूद थे। वो कुछ देर तक इन पकीशियाई एजेंटों के बारे में सोचता रहा। फिर उसने अपने असिस्टेंट एंडी को हदायत देने का सोचा और टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन अभी उसका हाथ रिसीवर तक नहीं पहुंचा था कि टेलीफोन की घंटी बजने लगी। इस तरह घंटी बजने पर वो चौंका, फिर उसने रिसीवर उठा लिया।